بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شہزادی کے 3 عجیب سوال۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس سوالوں کے درست جواب دے گا اور اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاذ تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک پارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کے قاضی بھی ان کے شاگرد تھے۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاذ کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید او خوش نصیب میں ہوں، کیا پتہ میں ہی جیت لوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل میں چلا آیا ہے۔ مقرر وقت پر محل لوگوں سے کچاکچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی اور شہزادی بھی تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا، اور سوال بھی بہت عجیب تھے۔ سوال زبانی نہیں، اشاروں سے تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر تو سوچا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی بھی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا تو ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے۔ یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اسی کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ نہ درباری جانتے تھے کہ سوال جواب کیا ہے اور نہ ہی بادشاہ۔ اب ہر شخص اس پہ غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب اور غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ تو پھر ملکہ عالیہ بولی، مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا۔ تو اعظم نے یہ شرط پوری کر دی۔ تو پھر بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کڑی کر کے پوچھا تھا کہ تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ تو بادشاہ بولا، بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ تو بادشاہ نے مسکرا کر کہا، دوسرا سوال؟ اعظم بولا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ تو بادشاہ بولا، ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور چڑھی، کرسی پر تک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تک چکی ہوں،
لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تکی۔ میں نے جواب دیا، دل یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو گوار ہے نا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسی شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔ تو دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔